تھی، وہ ایک اپنی ذات میں ایک آئی تھی، ہجوم تھی۔ غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی، نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی۔ وفاق کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی، کہ نیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی۔ بہا کے لے گئی وہ ہر ستم کو اپنی موج سے، وہ کربلائے وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے۔ وہ عامروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی، وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی۔ بھرم اسی کے دم سے تھا، وہ دیس کا وقار تھی، وہ دشمنوں پہ تیر تھی، وہ بنت ذوالفقار تھی۔ سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کی ایک نشان ہے، اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے ہاں کمان ہے۔ وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی، شعور جب طلوع ہوا تو خود غروب ہو گئی۔ وطن کو بھائی بھی دیا، وطن کو باپ بھی دیا، بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا۔ وطن کی ماں چلی گئی، سنو لحد کی گود میں، وہ صاحب مراد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں، کیا اس دنیا کی تاریخ میں ایسے کوئی مثال آپ کو مل سکتی ہے؟ کیا دنیا کی تاریخ میں اتنا بہادر بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کو بتایا جائے، جس کو کہا جائے کہ ایک عامر آپ کو قتل کرنا جا رہا ہے، دہشت گرد آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے بچے کم عمر کے ہیں، آپ عامر مشرف کے خلاف لڑنے کے لیے، دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے، الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اس ملک اور عوام کو آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کو آمریت سے آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کے غریب کو غربت سے آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کے نوجوان کو بے روزگاری سے آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کی مستقبل کو صحیح سمت پہ لانے کے لیے آپ باہر سے الیکشن کیمپین بھی چلا سکتے ہو۔ آپ کہ اگر اس ملک کے عام آدمی کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے جیالے ہی ہے، اور ہمارا احتجاج جاری رہے گا، ہمارا اس حکومت کا احتجاج، اس حکومت کے خلاف احتجاج جاری رہے گا جب تک ہم اس عمران کو نہیں بھگاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی عمران نے ہاتھ ڈالا ہے وہاں تبدیلی نہیں تباہی مچایا ہے۔ ہمارا سیاست کا حال دیکھو، یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے۔ ہمارا حکومت اور حکمرانی کا کرنے کا حال دیکھو، یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے۔ یہ جو انہوں نے ایجوکیشن کے ساتھ کیا ہے، سنگل نیشنل کریکولم کے نام پہ ہائر ایجوکیشن میں کمیشن کے بجٹ کاٹ کے، یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے۔
جو انہوں نے وہ 10,000 خاندان جو اپنے پوری زندگی کراچی کے سٹیل مل میں محنت کر کے کام کرتے تھے، ان کو ایک رات میں بے روزگار کر کے آپ نے تبدیلی نہیں، تباہی مچایا ہے، معاشی قتل کروایا ہے۔ وہ جو 16,000 خاندان اپنی پوری زندگی اس ملک کی خدمت میں گزارے ہیں اور آپ نے ایک رات میں بے روزگار کروایا ہے، یہ تبدیلی نہیں، تباہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب اس ملک کا ہر ادارہ کو میڈیا کے خلاف کوئی سازش تو کبھی کوئی آرڈیننس تو کبھی کوئی دھمکی تو کبھی کسی کو بے روزگار، سوشل میڈیا کو اپنا ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں بھی پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ادارہ نہیں بچا۔ یہ اس کو ہم اجازت دیں گے تو پورا پاکستان کو وہ ٹائیگر فورس بنانا چاہ رہا ہے۔ یہ تو کہ چاہ ہمارا جمہوریت ہو، چاہ ہمارا سیاست ہو، چاہ ہمارا معیشت ہو، آپ کا تباہی چل رہا ہو اور آپ سے کوئی پوچھنے والے نہ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے آپ کو معاف نہیں کریں گے اور آپ کو ایک ایسا قدم اٹھانے دیں گے جس سے اس ملک کا نقصان ہو۔ ویسے جب بھی وہ اپنا منہ کھولتا ہے تو کوئی غلطی ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ حکومت انتقام کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، یہ ظالم حکومت پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ یقین رکھتی ہے۔ آج تک صدر زرداری کو نیب کے جھوٹے الزامات پہ بار بار طلب کرتے ہیں، مگر اس لیے کہ ہم کورٹس کی بھی عزت کرتے ہیں، جمہوریت اور سسٹم کو عزت کرتے ہیں، تو ہم بزرگی اور بیماری کے باوجود صدر زرداری صاحب پیش ہوتا ہے۔ شاہ صاحب 2 سال جیل میں پڑا ہوا ہے، ہمارا خورشید شاہ صاحب سابق قائد حزب اختلاف، میرا حال ہی میں نامزد آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب اور ان کے بیٹے جیل میں ہیں، میرے شکارپور کا بھائیو صاحب جیل میں ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ایک دن کے لیے نہیں ڈرے ہیں۔ ہاں، ہمارا اس ملک کی عدلیہ سے، اس ملک کی حکومت سے مطالبہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خون میں اور باقیوں کے خون میں کیا فرق ہے؟ یہ کیا دوگلا نظام ہے کہ خان صاحب کے وزیر پنڈورا میں نکلے، دوسرے لوگ پیناما میں نکلے، پیپلز پارٹی کے لوگ کسی میں نہ نکلے، مگر ہم جیل میں ہو، دوسرے کے خلاف سزا ہو، ہمارے خلاف کوئی سزا نہ ہو اور ہمارے لوگ جیل میں ہو۔ آپ کا دوگلا نظام نہیں چل سکتا، ہم اپنے لوگ کو بھی آزاد کریں گے اور ہم آپ کو بگائیں گے۔ میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں اور مزار قائد سے، ہمارا قائد اعظم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ جناح کے پاکستان، وہ وفاقی پاکستان
نظام، وہ قائد عوام کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی نظام ہم بنائیں گے۔ بی بی شہید کی عوام دوست غریب دوست حکومت ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیے بھٹو۔